السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر غزہ کے تعلق سے، لبنان کے تعلق سے، قطر سے کیا حماس کے رہنماؤں کو ملک بدر کیا جا رہا ہے، اس تعلق سے کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہندوستان سے جڑی بھی کچھ اہم اور خاص خبریں ہیں۔ تو ناظرین، تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ کل ایک خبر سامنے آئی تھی کہ امریکہ قطر پر حماس رہنماؤں کو ملک بدر کرنے کا دباؤ ڈال رہی ہے۔ حالانکہ اس تعلق سے قطری وزارت خارجہ یا پھر حماس رہنماؤں کی طرف سے کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی تھی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ قطر نے حماس اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کی اپنی اہم کوششوں کو معطل کر دیا ہے۔ 14 مہینوں سے جاری جنگ کے آغاز سے ہی قطر جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے میں اہم ثالث کا کردار ادا کرتا آیا ہے، لیکن جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ نتنیاہو کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کسی معاہدے تک نہیں پہنچا جا سکا ہے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ مایوس ہو کر قطر نے ثالثی کی کوششوں کو معطل کر دیا ہے۔ حالانکہ ابھی یہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا ہے کہ قطر کی میزبانی میں دوحہ میں اپنا دفتر چلا رہی حماس کی بقیہ قیادت کو ملک چھوڑنا ہوگا یا نہیں۔ ایسا مانا جا رہا ہے کہ حماس کی بقیہ قیادت ایران یا ترکی منتقل ہو سکتی ہے، کیونکہ مزاحمتی تنظیم کے ایران اور ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور اس کے کچھ رہنما اب لبنان میں بھی موجود ہیں۔ حماس کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ وہ ثالثی کی کوششوں کو معطل کرنے کے قطر کے فیصلے سے آگاہ ہیں، لیکن کسی نے ہمیں وہاں سے جانے کے لیے نہیں کہا ہے۔ تاہم جنگ بندی کی کوششوں میں دوسرے اہم ثالث مصر کے ایک اہلکار کے مطابق قطر کے ثالثی کی کوششوں میں واپس آنے کا قوی امکان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر دونوں فریقین سنجیدہ سیاسی کوششوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو پھر قطر ثالثی کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو کچھ ہو، صاف طور پر اسے حماس قیادت پر دباؤ بڑھانے کا حربہ قرار دیا جا رہا ہے۔ غزہ میں قتل عام کا سلسلہ نہیں تھما ہے۔ آج بھی جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں بے گھر افراد کو صہیونی افواج نے نشانہ بنایا ہے۔ جبالیہ پر صبح سے پہلے کیے گئے ایک حملے میں کم از کم 41 افراد شہید ہوئے ہیں۔ جبالیہ میں کیے گئے اسرائیلی حملے میں ایک پورا خاندان جو ہے وہ شہداء کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ والدین، بچے، پوتے پوتیاں سبھی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب سبھی افراد گھر میں موجود تھے اور بغیر کسی پیشگی وارننگ کے عمارت پر بم برسائے گئے، جس میں سبھی کی جو ہے وہ موت واقع ہو گئی۔ ویسے آپ کو بتا دیں کہ غزہ میں جاری قتل عام کو 400 دن مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اسرائیلی بربریت تاحال جاری ہے۔ غزہ کے چھوٹے سے علاقے میں صہیونی قابض حکومت نے تقریباً 86,000 ٹن دھماکہ خیز مواد گرایا ہے اور 43,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، جن میں سے 70% خواتین اور بچے ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد افراد زخمی ہیں، ہزاروں افراد لاپتہ ہیں اور 20 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں، اور اس تمام عرصے میں اقوام متحدہ اور امریکہ سمیت عالمی برادری کے دعوے کھوکھلے ثابت ہوئے ہیں، جو کہ خاموش تماشائی بنے رہے اور اسرائیلی حملوں کو روکنے میں بری طرح ناکام رہے۔ یا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ تو اس کا ساتھی بنا ہوا ہے اور اسی کے ہتھیاروں کے ذریعے سے غزہ کے معصوموں کا قتل عام بچایا جا رہا ہے، اس کے باوجود جو ہے عالمی برادری خاموش ہے۔ وہیں غزہ کے جو حالات ہیں اس کو لے کر اونروا نے انتباہ جاری کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شمال غزہ میں آنے والا قحط انسانی ساختہ ہے، اور اس نے اسرائیل پر ایک بار پھر الزام عائد کیا کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف جنگ میں بھوک کو ہتھیار بنا رہا ہے۔ غزہ میں روزانہ صرف 30 ٹرکوں کو امدادی سامان کے ساتھ چھوڑا جا رہا ہے، جو کہ روزانہ کی ضروریات کا صرف اور صرف 6% ہے۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں کیا حالات ہوں گے۔ اور لبنان میں اسرائیلی دہشت گردی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، خاص کر جنوبی لبنان میں حملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر گولہ باری کے نتیجے میں کم از کم 40 افراد آج وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ سال کے دوران لبنان میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 3,136 افراد اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں اور 14,000 کے قریب زخمی ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 619 خواتین ہیں اور 194 بچے شامل ہیں۔ حزب اللہ نے بھی لبنان سے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ داغے ہیں، جس کے بعد کئی اسرائیلی علاقوں میں جو ہے وہ سائرن بجنے لگے۔ وہ امریکی نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود پر قاتلانہ حملے کی ذمہ داری ایران پر عائد کرتے آ رہے ہیں۔ حالانکہ ان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور گولی انہیں جس طریقے سے، جس صفائی سے ان کے کان کو چھو کر نکل گئی، اس پر بھی کئی طریقے کے سوال جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔
جو کچھ ہو، اب امریکی استغاثہ نے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایک ممتاز ایرانی نژاد امریکی صحافی کے قتل کی مبینہ ایرانی سازش میں عائد الزامات کی تفصیلات ظاہر کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر ناکام قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی ایرانی پاسداران انقلاب نے 2020 میں اس وقت کے صدر ٹرمپ کے احکامات پر حملے میں مارے گئے جنرل قاسم سلیمانی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کی تھی۔ 51 سالہ افغان شہری فرحات شکیری، جس کے یقینی طور پر ایران میں موجود ہونے کا گمان ہے، اسے پاسداران انقلاب کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ نے صاف طور پر قتل کی سازش میں ملوث ہونے کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس حملے سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف ان پر الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں۔ تو کرناٹک حکومت نے انتباہ دیا ہے کہ ان افسران کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے گی جنہوں نے زمین کے میوٹیشن ریکارڈ تبدیل کیے اور وقف ایکٹ کے تحت کسانوں کو بے دخلی کے نوٹس بھیجے۔ ایک خط میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکریٹری راجندر کمار کٹاریا نے اضلاع کے تمام علاقائی کمشنروں اور ڈپٹی کمشنروں کو یاد دلایا کہ وزیر اعلیٰ سدرامیا نے حال ہی میں کچھ زمینوں سے متعلق کرناٹک بورڈ آف وقف کے بارے میں شکایت ملنے کے بعد ایک میٹنگ کی تھی۔ سدرامیا حکومت نے یہ تازہ ہدایات ایسے وقت جاری کی ہے جب 13 نومبر کو 3 اہم اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں۔ شمالی کرناٹک کے وجے پورہ کے ہنواڑ گاؤں کے کچھ کسانوں نے گزشتہ ماہ الزام عائد کیا تھا کہ انہیں بے دخلی کے نوٹس بھیجے گئے تھے کیونکہ وقف بورڈ نے ان کی زمین پر حق کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد ریاست کے کچھ دوسرے حصوں سے بھی شکایتیں آنا شروع ہو گئی تھی، جس کے بعد بی جے پی نے اس کو مدعا بنایا تھا اور اب جو ہے کرناٹک حکومت نے یہ ہدایت جو ہے وہ جاری کی ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کے تعلق سے سپریم کورٹ کا مثبت فیصلہ آتے ہی بی جے پی نے اس پر سیاست شروع کر دی ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اس معاملے کو سنیچر کو اتر پردیش کی 9 اسمبلی حلقوں کے ضمنی الیکشن کی انتخابی مہم میں اٹھایا۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں درج فہرست ذات و قبائل نیز پسماندہ طبقات کے لیے بھی ریزرویشن کا مطالبہ کرتے ہوئے سوال کیا، جو یونیورسٹی مرکز کے فنڈ سے چلتی ہے اس کی 50% سیٹیں اقلیتوں کے لیے کیسے مختص ہو سکتی ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھارت کے سنسادنوں سے پلنے والا، بھارت کی جنتا کے ٹیکس سے چلنے والا ایک ایسا سنستان جو انوسوچی جاتی، جن جاتی اور پچھڑی جاتی کے لوگوں کو کوئی آرکشن نہیں دیتا ہے، لیکن وہاں پر مسلمانوں کے لیے 50% کی آرکشن کی ویوستھا وہ لوگ اپنے سوئم کے مادھیم سے کرنے کا پریاس کرتے ہیں، اور یہی معاملہ چل رہا ہے مانیہ اچتم نیایالے میں۔ بہنوں اور بھائیوں، بھارت کا سمویدھان انوسوچت جاتی جن جاتی کو اور منڈل کمیشن کی رپورٹ کے آدھار پر پچھڑی جاتی کے لوگوں کو آرکشن کی سویدھا دیتا ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ہی اس پر ووٹ بینک کی سیاست کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی اور کانگریس کو اس کے لیے مورد الزام ٹھہرایا۔ انہوں نے متنازع نعرے بٹیں گے تو کٹیں گے کو دہراتے ہوئے پسماندہ طبقات کو بھڑکاتے ہوئے کہا کہ یہ یعنی کہ اپوزیشن کے لوگ آپ کے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ لیکن کیوں بند کیا گیا؟ کیونکہ کانگریس نہیں چاہتی ہے، سماجوادی پارٹی نہیں چاہتی ہے، بہودل سماج پارٹی نہیں چاہتی ہے، کیونکہ ان سب کو ووٹ چاہیے، ووٹ بینک کو بچانے کے لیے لوگ آپ کی بھاونا کے ساتھ اور راشٹری ایکتا اور اکھنڈتا کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ وہ انتخابات ہیں تو بی جے پی کا ہر ایک لیڈر جو ہے وہ سماج کو بانٹنے کی باتیں کر رہا ہے۔ پارٹی میں جس کا قد جتنا اونچا ہے وہ اتنی ہی نچلی سطح پر اتر کر بات کر رہا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے گزشتہ دنوں روٹی اور بیٹی کا خوف دلا کر ووٹ مانگے تھے۔ آپ کی روٹی بھی چھین رہے ہیں، یہ آپ کی بیٹی بھی چھین رہے ہیں۔ تو یوگی بٹیں گے تو کٹیں گے کے نعرے لگا رہے ہیں، تو وہی امت شاہ نے مسلمانوں کے ریزرویشن کا مدعا اٹھا دیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کانگریس پر دلتوں اور قبائلیوں کا ریزرویشن کاٹ کر مسلمانوں کو دینے کا الزام عائد کیا اور ایک بار پھر اپنے ایجنڈے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ہندوستان میں بی جے پی ہے مسلمانوں کو مذہب کے بنیاد پر ریزرویشن ہرگز نہیں ملے گا۔ ایس ٹی، ایس سی اور او بی سی، دلتوں کا، پچھڑوں کا، آدیواسیوں کا
आरक्षण खत्म कर कर एक कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को देना चाहती है। चिंता हो रही ना, हो रही ना, मगर मत करिए। मैं बताता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी है, राहुल गांधी, हम पिछड़ों के आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने हफ्ते को बीजेपी रहनुमाओं के उनके वोट जिहाद के रिमार्क पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और पूछा कि क्या वो वजीर आजम के अरब ममालिक के दौरे पर भी यही ज़बान इस्तेमाल करते हैं। हैदराबाद के एमपी ने हुक्मरान पार्टी पर महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी जैसे बुनियादी मसाइल से तवज्जो हटाने का इल्ज़ाम लगाया। औरंगाबाद सेंट्रल हलके में घर घर वो पहुंचे और वोटरों से उन्होंने बातचीत की। दरअसल एमआईएम ने इस हलके से नासिर सिद्दीकी को नामजद किया है, जहां उनका मुकाबला शिवसेना के मौजूदा एमएलए प्रदीप जायसवाल और शिवसेना उद्धव ठाकरे के बालासाहब थोराट से है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अवामी मसाइल पर बात करने के बजाय फडणवीस वोट जिहाद पर बात कर रहे हैं। वो सिर्फ एक कम्युनिटी को निशाना बना रहे हैं। उन्हें जवाब देना चाहिए कि वो मराठा बरादरी के लिए रिजर्वेशन को यकीनी बनाने में क्यों नाकाम रहे हैं। ओवैसी ने मराठाओं, मुसलमानों और दलितों से भी मुत्तहिद रहने की अपील की। और मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है, तो मोदी क्या कर रहे महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मोदी क्या करना चाहते हैं? मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश में मत आओ आप। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ये लड़ाना चाहते हैं, एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। अपने एक आखिरी फैसले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बुलडोजर इंसाफ पर सख्त नुक्ताचीनी की। उनका जो फैसला था उसकी मज़ीद तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि घरों को गिराने का खौफ दिखाकर आवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। बड़ी हैरत की भी बात है कि अपने रिटायरमेंट से एक दिन कबल चीफ जस्टिस को जो केस नज़र आया वो 2019 का बुलडोजर जस्टिस का केस था, जहां एक शख्स का घर गिरा दिया गया था जिसका नाम मनोज बताया जाता है। उसके घर को बुलडोज कर दिया गया था सड़क चौड़ी करने के नाम पर। अब अदालत ने कहा कि उसे 25 लाख का जो है अबूरी मुआवजा भी दिया जाए। इस तरह का हुक्म जो है वो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यूपी हुकूमत को दिया है। और समाअत के दौरान अदालत ने पाया कि दरख्वास्त गुजार के घर का बहुत कम हिस्सा सड़क की हदूद में था, लेकिन उसके साथ ज़ाती रंजिश की वजह से इंतजामिया के एहलकारों ने उसका पूरा घर जो है वो गिरा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी भी महज़ब इंसाफ के निज़ाम में बुलडोज़र के ज़रिए इंसाफ की कोई जगह नहीं है। बहरहाल आप देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को 2019 का ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ एक केस नज़र आया, जिसमें ज़ाती रंजिश की बिना पर एक शख्स के घर को बुलडोज कर दिया गया था। बहुत सारे मामले अब भी जो है वो सामने आते रहे हैं जहां मुस्लिम दुश्मनी की बिना पर घरों को बुलडोज कर दिया, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के केसेस जो है वो चीफ जस्टिस को नज़र नहीं आए। बहरहाल जो कुछ हो, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के आखिरी कुछ महीने ऐसे गुजरे हैं जिसमें उन पर काफ़ी सवालात उठे। उनके कुछ बयानात हों या वज़ीर आज़म से उनके घर में जाकर मुलाकात हो, उसको लेकर भी उन्हें तनकीदों का निशाना बनाया जा चुका है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा नितिन गडकरी अपनी बेबाकी की वजह से जाने जाते हैं और अपनी पार्टी आला क़यादत को भी वो आईना दिखाने से नहीं चूक। कुछ इसी तरह का उनका बयान जो है एक बार फिर सामने आया है जब उन्होंने बीजेपी में दागी रहनुमाओं के दाखिल होने पर अपनी फिक्रमंदी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त बीजेपी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने उसका मुवाजना बीमार फसलों से किया और कहा कि तंजीम को उसे साफ करने की ज़रूरत है। अपने बयान में नितिन गडकरी ने हिंदुस्तानी आइन में शामिल सेकुलरिज्म के उसूल पर भी जोर दिया और कहा कि हुकूमत और इंतज़ामिया को सेकुलर होना चाहिए। और महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम सियासी पार्टियां पूरे ज़ोर शोर से मेहनत कर रही हैं। ऐसे में एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी का माहौल भी गर्म है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे के रहनुमा आदित्य ठाकरे ने वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के बारे में कहा कि वो 2.5 साल तक घर बैठे रहे और कुछ काम उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सिर्फ गुजरात के लिए काम किया। आदित्य ठाकरे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के महाराष्ट्र के दौरे के मुतालिक कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति में भी घोटाला किया,
جب مہاراشٹر کے کسان خودکشی کر رہے تھے تب مہاراشٹر کی صنعتوں کو گجرات منتقل کیا جا رہا تھا۔ اس وقت وزیر اعظم نریندر مودی مہاراشٹر کیوں نہیں آئے، یہ سوال انہوں نے کھڑا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی 5 سال کے بعد انتخاب ہے، تب کیوں ان کو مہاراشٹر کی یاد آ رہی ہے۔ اور مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے پیش نظر ریاست کا دورہ کرنے والے کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے مہایوتی حکومت کے ساتھ ساتھ مرکز کی مودی حکومت کو ہدف تنقید بنایا ہے، خاص طور سے یوگی آدتیہ ناتھ کے ذریعے بٹیں گے تو کٹیں گے کے بیان پر انہوں نے کہا کہ بانٹنے والے بھی بی جے پی RSS کے لوگ ہیں اور کاٹنے والے بھی۔ بٹیں گے تو کٹیں گے، یہ جو تھیری بول رہے ہیں یہ خود لوگوں کو بانٹتے ہیں اور کاٹتے ہیں۔ کیسا ایسا پوچھیں گے آپ؟ ارے سب سے پہلے جو بابا صاحب امبیڈکر کا سنویدھان بننے سے پہلے تم منوسمرتی پہ چلتے تھے، منوسمرتی کو آدھار رکھ کے اپنے دھرم کا نام لے کر پرچار کرتے تھے، جس میں چترورن کا براہمن، چھتریا، ویشیہ اور شودر اور 5واں بھی بیچ میں کر دیے، وہ اتی شودر۔ یہ بانٹنے والے کون؟ آپ ہی لوگ، اوپر کے لوگ بانٹے۔ کانگریس صدر نے اپنی تقریر کے دوران پی ایم مودی کی ایک تازہ تقریر پر ناراضگی ظاہر کی اور یہاں تک کہا کہ اگر بی جے پی کی باتوں میں پھنسیں گے تو کھسکیں گے۔ میں خاص کر نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، اب بھارت کا اتہاس دیکھو، آزادی کے لیے کس نے لڑا، آزادی کے لیے کس نے قربانی دی، آزادی کے لیے کون اپنا پران ارپن کیا، وہ دیکھیے، نہیں کہ مودی جی آنے کے بعد بھائیوں اور بہنوں، میرے دوستوں، بول کے نوجوانوں کو جو گمراہ کرتے ہیں اس میں مت پھنسو، پھنسیں گے تو کھسکیں گے۔ پاکستان کے بلوچستان واقع کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر ہفتے کی صبح ہوئے زوردار دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 27 ہو گئی ہے اور کم از کم 62 افراد زخمی بھی بتائے جا رہے ہیں اور زخمیوں میں کئیوں کی حالت نازک بنی ہوئی ہے، جس سے مہلوکین کی تعداد میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس درمیان اس دھماکے کی خوفناک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے جس میں دھماکہ ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ CCTV میں قید ویڈیو ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دھماکے کا مقصد پاکستانی فوج کو ہدف بنانا تھا۔ وہیں جن 27 لوگوں کی موت سے متعلق تصدیق ہو چکی ہے ان میں پاکستانی فوج کے 14 جوان شامل ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حملہ آوروں کا نشانہ پاکستانی فوجی ہی تھے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔